فاروق اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی، وسیع رینج، واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد. لیکن آج ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ان ساری سیاسی جماعتوں اور سارے امیدواروں میں ہمارے اپنا امیدوار کون ہے. کیونکہ آج اگر ہم ہمارے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے حیات میں اگر سب سے پیچھے، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ اور ہم ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہر مرتبہ 70 برس کی ہندوستان کی تاریخ میں ہر ایک پہ بھروسہ کیا اور اسی امید کے ساتھ بھروسہ کیا کہ یہ ہماری کلفت کو ختم کریں گے، یہ ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے، یہ ہماری مایوسی کو ختم کریں گے، یہ ہماری غربت کو ختم کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکولز مہیا کرائیں گے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا پھر رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہو، کوئی بھی رپورٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہر رپورٹ یہی کہتی ہے کہ سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا زندگی کی ہر شعبے میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے. تو پھر آخر ہماری پسماندگی دور کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے کہ کمیشنز تو بنتے رہے، رپورٹس تو آتی نہیں، لیکن ہمارے حالات آج بدلے نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کسی نے ہم کو ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا اور ہمارے ووٹوں کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اقتدار کے کرسیوں پر چمٹ کے بیٹھے رہے. آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئی ہے تو ہم صرف جذباتی تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہیں یا پھر صرف جذباتی نعرے نہیں، بلکہ ہم عملی میدان میں کام کرے ہیں اور اپنے کام کے ذریعے ہم نے سرزمین دکن پر 70 برس سے عوام کے مسلسل اعتماد کو حاصل کرتے رہے. نہ صرف حاصل کیا بلکہ ایوان بلدیہ سے لے کے اسمبلی سے لے کے پارلیمنٹ تک ہم نے آپ کے مسائل کو اٹھایا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آواز اٹھتی ہے تو الحمدللہ وہ آواز مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اٹھتی ہے. مجلس نے کام کیا، زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین ایک ہی بات کہتی ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور ایک تعلیم کے انقلاب کے ذریعے اپنے زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو پیدا کرو. ہمارے یہی 3 نعرے ہیں: اتحاد، مرکز سیاسی اور علم. اتحاد اس لیے کیونکہ اتحاد میں طاقت ہوتی ہے، اور اتحاد ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس اتحاد کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی ہیں. اور حیدرآباد میں بھی ہم نے اپنی عوام کو منظم کیا، متحد کیا، اور ان کے اتحاد کے ذریعے ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کے سیاسی طاقت کے ذریعے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروایا. اور مسائل کو صرف حل ہی نہیں کروایا بلکہ حکومت وقت کو جھکنے پر مجبور کیا. صرف ایک ہی مثال دوں گا کہ آج ہر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنا ہے تو مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. لیکن آج آپ بتائیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا دوسرے پارٹیاں مسلمانوں کے ریزرویشن کے خلاف ہیں. ریزرویشن کا مطالبہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب تک ریزرویشن نہیں دیا جائے گا ہم تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، روزگار میں نہیں آ سکیں گے. آج مہاراشٹرا میں تعلیم میں کیا حال ہے؟ 54% مسلم بچے اسکولوں کو جاتے ہی نہیں ہیں، اور جتنے جاتے ہیں
تو پرائمری اسکول کے بعد ہائی اسکول میں جانے تک 54% ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم گریجویشن لیول تک جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 100 گریجویٹ میں مسلمان 2.4% ہے، 100 لڑکیوں کی گریجویشن میں دیکھتے ہیں تو 1.4 صرف مسلم لڑکیاں ہیں۔ تو آج اگر ریزرویشن دیا جائے گا تو اور لڑکوں کو، لڑکیوں کو، ہمارے بچوں کو تعلیم میں موقع ملے گا، لیکن ریزرویشن نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں کہوں گا کہ مذہب کے نام پہ اگر ریزرویشن نہیں دینا ہے تو نہیں دو۔ معاشی اور اکنامک بیکورڈنس کے حساب سے تو ریزرویشن کا حق ہے۔ بی سی کیٹیگری میں کئی ہندوز ہیں جو آتے ہیں، تو اس طریقے سے جو بیکورڈ کلاس مسلمز ہیں ان کو ریزرویشن دو، اکنامکلی بیکورڈ جو ہے ان کو دو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن مہاراشٹر میں 15 برس تک کانگریس این سی پی کی حکومتیں رہی، لیکن مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا، جاتے جاتے دے کر چلے گئے، وہ ریزرویشن ٹکا بھی نہیں۔ اور پھر ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس بات کو قبول کیا مہاراشٹر کے ہائی کورٹ نے کہ مسلمان تعلیمی طور پہ پسماندہ ہے، تعلیمی طور پہ ان کو ریزرویشن دیا جا سکتا ہے، معاشی طور پر نہیں۔ لیکن یہ بی جے پی کی اور شیو سینا کی حکومت نے اس ریزرویشن کو آگے جانے نہیں دیا۔ تو آج آپ بتائیے کہ اگر اتحاد ہوتا، مرکز سیاسی ہوتی، تو پھر کیا ہم کو ریزرویشن نہیں ملتا؟ آندھرا میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش جب تلنگانہ نہیں بنا تھا تو آندھرا پردیش میں ہم مجلس اتحاد المسلمین سے جب کانگریس ہاتھ ملائی اور کہا کہ ہم کو آپ کی تائید کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ تیلگو دیشم کا اقتدار تھا، 10 برس سے کانگریس اقتدار سے دور تھی، ہمارے پاس آئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم ایک ہی صورت پر کانگریس کی تائید کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے اقتدار میں آئیں گے تو آپ مسلمانوں کو ریزرویشن دینا۔ اور انہوں نے ہماری بات پر منظوری نہیں دی، کئی دن تک بات ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ہم مانیں گے آپ کو ریزرویشن دینے کا مسلمانوں کو۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے مینیفیسٹو میں ڈالیے، اعلان کریے، عوام کے سامنے کے آنے کے بعد ریزرویشن دیں گے۔ تو انہوں نے مینیفیسٹو میں ڈالا، اور پھر جب اقتدار میں آئے تو ہم نے لڑ کر اسمبلی میں ان کو یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا ریزرویشن دینے کا، اگر نہیں دیں گے تو ہم تمہارے اقتدار کا خاتمہ کریں گے۔ تو انہوں نے 3 برس ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ریزرویشن کا اعلان کیا، مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گیا، اور کورٹ میں چیلنج ہوا۔ ہم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں لڑنے کے بعد ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ آیا اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ سے اسٹے حاصل کر آج آندھرا پردیش ٹوٹا۔ آندھرا پردیش میں سے ایک اور اسٹیٹ نکلا تلنگانہ، تو آندھرا پردیش میں بھی 4% تحفظات مسلمانوں کو ہے اور تلنگانہ میں بھی ہے۔ تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی مرکز سیاسی نہیں ہوتی، اپنی طاقت نہیں ہوتی، تو کوئی ہم کو سنتا نہیں ہے۔ اور ہماری طاقت تھی، ہمارا اتحاد تھا، جماعت تھی، ہمارے ایم ایل اے تھے، اس لیے کانگریس کو ہم کو سننا پڑا۔ اور آج بھی مہاراشٹر میں بھی اگر ہم اپنی پسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف ریزرویشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا ایجیٹیشن کرنا پڑے گا، پرامن احتجاج کرنا پڑے گا، لیکن آج ہر کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے کہ مجلس کیا کری۔ ارے مجلس نے بہت کام کیا اور آج یہاں پر بھی کام کرنے آئے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں کریں تو کم از کم ایک کام تو ہم کرتے ہیں کہ جبھی بھی کہیں بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہمارا بھائی مصیبت یا پریشانی میں رہتا ہے تو سب سے پہلے اگر آواز اٹھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اٹھاتی ہے۔ کیا اس بات سے بھی آپ انکار کریں گے کہ یعقوب میمن کی پھانسی پر بھی سکتا تھا
सन्नाटा था, खामोशी थी, लेकिन वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही थी जिसने सबसे पहले आवाज उठाई और गूंगों को भी हलक में जबान आ गई हमारे बोलने के बाद। ये हकीकत है। इख्तिदार के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपने हक को हासिल करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इख्तिदार के सामने घबरा कर अपने आप को सरेंडर करना यह मजलिस का काम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करती रही है और काम कर रही है। आज यहां महाराष्ट्र के सूरत हाल क्या है? तालीम में पीछे, रोजगार में पीछे, कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, बैंक अकाउंट्स नहीं। महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट में है कि 6% मुसलमानों को सिर्फ हर्ज दिया जाता है। कई एरियाज ब्लैक लिस्टेड हैं। यहां के इस इलाके के लोग अगर रहते हैं तो यहां के बच्चों को स्कूलों में दाखिले नहीं दिए जाते। तो आप बताइए कि आज हमको जिंदगी में कहीं पर मौके नहीं, न सिर्फ ये बल्कि मुंबई में कांग्रेस एनसीपी के दौरे इख्तिदार में 334 कस्टोडियल डेथ्स हुई और उन कस्टोडियल डेथ्स में 224 मुसलमान और दलितों की थी। तो आप बताइए 92 से लेकर 2014 तक 1192 फिसादात हुए महाराष्ट्र में। फिर वाराना हजारों बच्चे जेल में गए। तो क्या कोई है जो आवाज उठाता है अपने ताल्लुक से? मालेगांव में बम धमाका हुआ, उसी तरीके से हैदराबाद में मक्का मस्जिद में भी धमाका हुआ था। मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वो बच्चे जेल से रिहा हुए, बाइज्जत बरी हुए। उनके बाइज्जत बरी होने के बाद असेंबली में मैंने क्वेश्चन डालकर गड़बड़ की और कहा कि 6 बरस बच्चों को जेल में डाले, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गए, उनकी जिंदगी पे धब्बा लग गया, ना उनको नौकरी कोई देगा, ना उनको कोई कारोबार पे लगाएगा। आज इनकी जिंदगी का क्या होगा? बड़ी गड़बड़ हुई और गड़बड़ के बाद हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर असेंबली में उठकर मैं कह रहा हूं, असेंबली में उठकर कहा कि अकबर भाई, मैं आपसे, मुसलमानों से, इन बच्चों के वालिदैन से माफी मांगता हूं कि हमसे गलती हुई, हमने बहुत बड़ी गलती की। क्या ऐसा कुछ हासिल करने में क्या आपके नुमाइंदे कामयाब हुए? हमने पलट कर उनसे कहा कि सिर्फ माफी मांगने से जिंदगी नहीं जाएगी, आप इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें। तो फिर उठकर बोले कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इन बच्चों को कारोबार करने के 10 लाख रुपया दीजिए। तो हुकूमत की तरफ से मक्का मस्जिद धमाकों में गिरफ्तार बेकसूर बच्चे जो बाइज्जत बरी हुए, हुकूमत ने 10-10 लाख रुपया दिया उनको कारोबार पे लगाने के लिए। क्या ऐसा कुछ काम आपके नुमाइंदों ने किया? क्या कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? अरे आज इन्होंने नहीं किया, नाकाम हुए, इसलिए तो हम आए हैं और आप हमको सुनने यहां पे खड़े हैं, बैठे हैं। अगर काम किया होता तो हमको जगह नहीं मिलती। आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम इख्तिदार को हासिल करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने वजूद का एहसास दिलाने आए हैं। इस हिंदुस्तान की शोर शराबे से भरी सियासत में हर एक की आवाज है, हर किसी का शोर है, हर किसी का चीख है, हर किसी की पुकार है। कोई दलितों की आवाज बनकर आता है, अरे माया किसी की आवाज है, मुलायम किसी की आवाज है, लालू किसी की आवाज है, आज मराठों की आवाज है, लिंगायत की है, हर एक की है। इस शोर भरे सियासत में अगर आवाज नहीं है तो सिर्फ हमारी आवाज नहीं है। आज हम हमारे वजूद के जरिए, इस मजमे के जरिए सबको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में हम भी हैं और हमको भी सीरियस लेना पड़ेगा। यही बात हम बताने आए। इख्तियार मिले या ना मिले, हम जीते या हारे, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम उस वक्त तक
اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. حق جب تک غالب نہیں آتا ہم اس وقت تک حق کو ادا کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں. آج نہیں جیتے کوئی بات نہیں, کل جیت لیں گے, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں. ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کی غذا بن جاؤں, دنیا سے چلا جاؤں, کوئی بات نہیں. اگر میں جو پھل نہیں کھا سکا جس درخت کو میں لگایا تھا تو کوئی بات نہیں, آنے والی نسل ضرور آج جو پودا ہم لگا رہے ہیں اس پودے کے پھل کو آنے والی نسل ضرور کھائے گی اور ملت کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہی سوچیں کہ ارے بھائی کیا فائدہ, تو پھر ہر کوئی پیچھے ہٹ جائے گا, تو پھر کام کیسے ہوگا. آج میں آپ سے یہی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خدا را اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے, اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی 31% ووٹ لے کر ہندوستان کے وزیر اعظم بنے. مطلب یہ کہ قریب 17 کروڑ ووٹ ان کو ملے. 17 کروڑ ووٹ لے کر 200 MP جیت گئے, ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے. اور آپ بتاؤ کہ آپ کی ہماری آبادی کتنی ہے, ہماری تعداد کتنی ہے, کتنی ہے؟ تو آپ بتاؤ وہ 17 کروڑ لے کر اقتدار پہ بیٹھ سکتے ہیں, کیا ہم اتنی بڑی تعداد میں رہ کر کیا اس ملک کے مقدر کے مالک نہیں بن سکتے؟ بے شک ہم بادشاہ نہیں, لیکن ہم بادشاہ گر کا موقف رکھتے ہیں. جس کو چاہے اس کو دلی کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں, جس کو چاہے تختے پہ عہدہ بھی لٹا سکتے ہیں. یہ طاقت ہم میں ہے, لیکن ہم اس طاقت کو سمجھنا نہیں چاہتے, اس طاقت کو محسوس کرنا نہیں چاہتے. ارے آج آندھرا ہو یا تلنگانہ ہو, کوئی بھی چیف منسٹر مجلس کے مرضی کے بغیر چیف منسٹر نہیں بن سکتا. کیا آج میں آپ کے درمیان میں ہوں؟ 2014 کے ہمارے ریاست کے انتخابات کے بعد ہمارے ریاست کے چیف منسٹر نے مجھے بلا کر سمجھایا, ہاتھ پکڑ لیا میرا اور بولا اکبر بھائی ایک ہی خواہش ہے, آپ سن لو. میں نے کہا کیا ہے؟ تو بولے اکبر بھائی میں آپ کو ہمارے اسٹیٹ کا ڈپٹی چیف منسٹر بنانا چاہتا ہوں, بن جائیے. میں نے پلٹ کر کہا اکبر الدین اویسی کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانے سے مسلمان کا کیا فائدہ ہے؟ تم مسلمانوں کے لیے کچھ کرو, ان کو دو, ان کی غربت کو ختم کرو, ان کے گھروں میں چولہے جلاؤ, ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے قلم تھماؤ, ان کی بے روزگاری کو دور کرو. میرا یہ پیکیج ہے, یہ لے لو اور یہ دے دو, بس مجھے دے دیے ویسا. تو ہم نے کچھ کام کیا. آج ہندوستان میں بولوں تو خراب دکھے گا, ہندوستان میں بڑے عہدے تو مل جاتے ہیں, آسان ہے پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا, لیکن کسی دفتر کی, سرکاری دفتر کی چپراسی کی نوکری بھی مسلمان کو ملنا مشکل ہے. ہم صدر نہیں چاہتے, ہم نوکری چاہتے ہیں بچوں کے لیے. ہم اقتدار نہیں, اقتدار میں حصہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم میں ہم کو حصہ ملے, روزگار میں ملے. آج یہی چند مطالبات ہیں جس کو لے کر ہم آئے ہیں. حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ملک کی سیاست کس رخ میں جا رہی ہے. 2.5 برس میں کیا کوئی وکاس ہوا؟ کیا کوئی کام ہوا؟ کچھ ترقی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. آج مجلس کیا کہتی ہے, میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی ملک کو آگے بڑھنا ہے, ترقی یافتہ ہونا ہے, تو آگے اسی وقت بڑھ سکتا ہے, ترقی یافتہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس ملک کے ہر شہری کو ترقی کا حصہ بنایا جائے. آج مسلمان
اس ملک کے ترقی کا حصے دار نہیں. آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. ہم یہی بات تو کہتے ہیں تو لوگوں کو برا دکھتا ہے. ارے ہم آج کیا چاہتے ہیں؟ بی جے پی کی حکومت جب سے آئی ہے کیا ہے باتیں؟ گھر واپسی، لو جہاد، کبھی بیس بین، کبھی رامزادے فلاں-زادے، مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون، کبھی اخلاق کی موت، کبھی زاہد و نعمان کی موت، تو کبھی ہریانہ میں 2 بچیوں کی عصمت لوٹ کر ان کا قتل کرنا. آج ہندوستان میں ان سب باتوں کے بعد آج کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق ثلاثہ، شریعت کا خاتمہ. آپ غور کریے، آج ملک کو ہندوتوا یا ہندو راشٹر کی ضرورت نہیں ہے. ملک کو اگر آج ضرورت ہے تو روزی کی ہے، روٹی کی ہے اور مکان کی ہے. لیکن یہ بی جے پی کو ان باتوں کی نہیں، یہ صرف نفرت مسلمان سے اقتدار کو حاصل کرے اور نفرت مسلمان سے اپنے اقتدار کو جاری رکھنا ہے. طلاق ثلاثہ ہمارا معاملہ، ہم حل کر لیں گے. ہمارے علماء بیٹھیں گے، ہمارے بزرگ بیٹھیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا ہے اس کو دیکھیں گے. لیکن شریعت کو ختم کرنے کی باتیں آپ بتائیے کہ آج ہماری بچیوں سے بڑی محبت ہے مسٹر موڈی کو، مگر اپنی بیوی سے کبھی اتنی محبت نہیں رہی. ایک الیکشن لڑے تو بیوی کا نام لکھے بھی نہیں، بعد میں لڑے تو بیوی ہے بولے. ہندوستان سے نکل کر دنیا پھرے، کہیں پر بھی بیوی کو ساتھ نہیں لے. مگر بڑی ہمدردی ہمارے بہنوں، بچیوں، خواتین سے. نوٹ بندی ہوئی تو سیاست دکھاوا دیکھو آپ کہ بوڑھی ماں کو روڈ پر لا دیا یہ نریندر مودی، اور نریندر مودی کی بوڑھی ماں، ضعیف ماں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے قطار میں کھڑے رہ کر پیسوں کے لیے بینک میں کھڑی ہے. ارے یہ ہے ماں کا مقام؟ ارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر ہم ہوتے نریندر مودی کی جگہ تو کہتے اپنی ماں سے کہ ماں آپ گھر میں رہیے، ہم جائیں گے جا کر قطار میں کھڑے رہ کر اپنی ماں کے لیے پیسے لاتے. اور خیر صرف باتیں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. نوٹ بندی کے بعد جی ڈی پی گر گئی، گروتھ گر گیا، لوگ مرنے لگے قطاروں میں. بلیک منی کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ ہم اپنے پیسے اپنے بینک سے نہیں نکال سکتے. آج یہ حال ہو گیا ہے ملک کا. آپ غور کریے کہ بیف بین کرے، گاؤ رکشک ظلم کرتے رہے. اخلاق کا کیا قصور؟ الزام کے بیف تھا، اخلاق کو مار دیا. الزام کے بیف تھا، زاہد اور نعمان کو مار دیا. الزام تھا کہ بیف کی بریانی ہریانہ میں 2 مسلم بچیوں کی عصمت کو لوٹ لیا. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی، بتا، ہندوستان آج دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہو گیا بیف ایکسپورٹ کو لے کر. 70,000 کروڑ روپیہ آیا ہے نریندر مودی کے دور میں. کس سے؟ بیف ایکسپورٹ سے. قریب 1 لاکھ اور. یہاں کاروبار روکتے ہیں، ہم بیف نہیں کھا سکتے، لیکن ہندوستان دنیا کو بیف کھلا رہا ہے. اور یہاں بیف نکلا تو منہ میں گوبر جان. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بیف جو ہندوستان سے جا رہا ہے، اب گوبر کون کھائے گا؟ کس کو کھلائیں گے؟ کیا بھارت سرکار کھانے تیار ہے؟ آج یہی ہے. چھوٹا کاروبار ہمارے پاس اس لیے بند کیا، بڑا کاروبار اعلیٰ ذات والوں کے پاس ہے، ان کو پیسہ دینے والوں کے پاس ہے. بیف بین ہے نا، تو بیف باہر بھیجنا بھی بند کر دو، لیکن نہیں کرتے. آج یہی باتیں مجلس آپ کے سامنے لے کر آئی ہے. آپ ہر وقت بی جے پی اور سینا کے خوف میں
कांग्रेस एनसीपी को वोट देते रहे, लेकिन आज आप देखिए क्या हालात बदल रहे हैं। रायगढ़ में जिला परिषद के इंतखाबात हैं, कौन लड़ रहे हैं? रायगढ़ में शिवसेना और बीजेपी मिलकर इंतखाब लड़ रही है। एक तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की है। ठाकरे गांधी बन रहा है, गांधी ठाकरे बन रहे हैं। वाह, यही है क्या? इस वजह से आप वोट देते हैं? एक तरफ तो ये है, तो सामना उठाकर देखिए 8 दिन पुराना, कितनी तारीफ कांग्रेस की, इंदिरा की तारीफ, राजीव गांधी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ के खसीदे पढ़ दिए। खैर, जिसको जिससे मिलना है मिल ले, हमको परवाह नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी आवाज होनी चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ना गांधी के दरबार के गुलाम हैं, ना पवार की चौखट के गुलाम हैं। हम गुलाम हैं तो अपने आक़ाए मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। और आज ये लोग एक तरफ ये इनसे मिले तो दूसरी तरफ देखिए आप कि क्या हालात हैं। दूसरी तरफ शरद पवार तैयार बैठे हैं पद्म विभूषण के बाद बीजेपी को तायद करने के लिए। क्या नहीं बोले 2014 में कि गैर मशरूत तायद करेंगे बीजेपी? आज भी बैठे हैं। शिवसेना हटती है, हटते ही पवार बीजेपी के हाथ मिलाने तैयार हैं। तो हमको कहते हैं कि फिरका परस्त हैं, कम्युनल हैं, तो फिर ये क्या है? अरे मैं आपसे कहूंगा, ये कांग्रेसी हो या फिर एनसीपी के लोग हैं, पहनते तो खद्दर हैं, लेकिन इनके खद्दर के नीचे आरएसएस की खाकी चड्डी होती है। ये लोग सिर्फ धोखा देते हैं, सिर्फ धोखा। अगर कुछ किए तो 70 बरस में हमारा ये हाल क्यों है? हमारी ये गुर्बत क्यों है? हमारे बस्तियों में गंदगी क्यों है? हमारे बच्चों के हाथ में किताब और कलम क्यों नहीं? हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां क्यों नहीं? कारोबार के लिए बैंक से कर्ज नहीं? हमको कुछ नहीं मिलता। और जब मजलिस आके आवाज उठाती है तो ये लोग मजलिस पे इल्जाम लगाते हैं। संजय निरुपम कांग्रेस का सदर कहां था? कौन सी पार्टी में था? कौन से अखबार का एडिटर था? कितने इदारियों लिखा? कितने गुस्ताखी करी? और फिर आज कांग्रेस में, और वो सेक्युलर, और हम फिरका परस्त। अरे हमको परवाह नहीं है, जिसको जो बोलना है बोल ले, जितना लिखना है लिख ले। हम आए हैं आपके लिए, आपकी शान के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए, और जरूर उठाते रहेंगे, जरूर उठाएंगे। मजलिस सीट के लिए काम नहीं थे, इख्तियार के लिए काम नहीं। निजामुद्दीन साहब मजलिस में आए, हमने इस्तकबाल किया, और न सिर्फ इस्तकबाल किया, अपने गले लगाया, अपनी कुर्सी पर बिठाया, और फिर हमने आपके बेटे को भी यहां से उम्मीदवार बनाकर आपके दरमियान में लाया। हम चाहते हैं कि हर कोई आए। मैं आज यहां से कांग्रेस एनसीपी के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आओ मजलिस में शामिल हो जाओ। 70 बरस आपने उनको आजमाया, एक मर्तबा हमको भी आजमा के देख लो, एक मर्तबा हमको भी आजमा के देख लो। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपके तवक्को पे उतरेंगे बराबर। कुछ नहीं तो मेरे भाई, एक काम तो हम करते हैं, हर वक्त आवाज तो बुलंद करते हैं। आज लोग कहते हैं कि अकबर भाई, आपके मुंबई आने के बाद हजारों का मजमा अखबारात लिखे,
इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के जलसों में उतनी पब्लिक नहीं जितनी पब्लिक अकबर ओवैसी के जलसों में। तो मेरे भाई ये क्यों है? क्योंकि जिस अल्फाज में सच्चाई होती है, जिस दिल में इखलास होता है, दियानत होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ब खुद हालात और रास्तों को बनाता है। हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं, लेकिन बेशक हमारे पास जज्बे ईमान है, इखलास है, खुलूस है, और इस वजह से हम आपके दरमियान में आए हैं। खैर बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, मुझे 4 जलसे और जाना है, इंशाअल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। बस आपसे दरखास्त है कि मुनज़्ज़म फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।